کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ صبح و شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ بے شمار فوائد اور برکات درود و سلام پڑھنے کی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کی احادیث سنتے ہیں اور پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تمام ہی عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نیت بھی کیجئے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے بڑے ہی ایک برگزیدہ بندے، اللہ پاک کے ایک بڑے ہی نیک بندے ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک باغ ہے، اور وہاں باغ میں ایک حوض ہے۔ حوض کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہاں آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وہیں پر آپ نماز پڑھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے انداز یہی ہے، انہیں جب جب موقع ملتا ہے، جیسے جیسے موقع ملتا ہے، وہ اللہ پاک کی یاد میں ہی لگے رہتے ہیں، یاد میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہے کہ وہ باغ ایک ظالم بادشاہ، ایک جابر بادشاہ، ایک غصہ کرنے والے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی بادشاہ اپنے باغ میں آتا ہے، بڑے خرامہ خرامہ اپنے باغ کی سیر کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ باغ بادشاہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس باغ میں اس کی اجازت کے بغیر آ جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس آدمی، سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص وہ اس باغ میں آ جاتے ہیں، اور حوض میں آ کر وضو کر کے وہیں پر قریب میں نماز پڑھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہیں۔ جب بادشاہ حوض کے پاس آتا ہے، دیکھا کہ ایک سادہ کپڑوں میں ایک شخص موجود ہے، غصے سے بپھر جاتا ہے، سپاہیوں پر چلانا شروع کر دیتا ہے، کیا ان کو کس نے اجازت دے دی کہ یہ میرے باغ میں آ جائیں، میرے حوض کے پاس آ جائیں؟ اللہ اکبر۔ اب سپاہی بھی ڈر رہے ہیں، نہ جانے کیا بادشاہ حکم سناتا ہے، کون سی سزا دی جائے گی، نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جن کو کہا جا رہا ہے وہ بزرگ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ اسے کہ ان بزرگوں کو کسی کا روب کوئی کام آ رہا ہے، نہ کسی کا دبدبا کوئی کام آ رہا ہے۔ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہیں۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اب یہ بادشاہ سپاہیوں کو کچھ کہنے لگا ہے، اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی سزا سناتا، آپ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، فوراً ہی بادشاہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتا ہے۔ ہوش لانے کے لیے وہ بزرگ ہی اٹھتے ہیں، پانی لے کر چھینٹے مارتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہوش میں آتا، ساتھ ہی اسے جیسے ہی ہوش آیا تو یوں کہیے کہ اس کی عقل میں بھی ہوش آ جاتا ہے، عقل بھی سلامت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر بادشاہ پر بھی روب طاری ہو جاتا ہے، بادشاہ بھی کانپ جاتا ہے۔ وہ آپ سے آ کر معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، نہ صرف خود بلکہ تمام سپاہیوں سمیت خود بھی ان کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ انشاءاللہ آج انہی بزرگوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا۔ وہ پیاری ہستی جن کا ہم نے یہ واقعہ سنا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہند کے سلطان ہیں، جی ہاں، سلطان الہند ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک
سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، اور مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ جتنے ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ان کا فیضان انہیں بھی اور سب کو عطا فرمائے، سب کی نسلوں کو بھی اللہ پاک عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو میں منچ پر دعوت دوں گا، مبلغین آئیں گے انشاءاللہ، پھر پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ماشاءاللہ۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے پیارے مہمان بھی ہیں، نطخان بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اطہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ قاری کاشان صاحب سے ہم تلاوت قرآن سنیں گے جی، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ اور بڑی پیاری شخصیت ڈاکٹر عبد الواجد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بہت سے عاشقان رسول ہمیں جن کا میسج کرتے رہتے ہیں، کمنٹس آتے رہتے ہیں، آج خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے طارق بھائی؟ مرحبا مرحبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا پیغام کیا ہے؟ تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دے دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ پیغام قرآن کیا ہے؟ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اسے مہلت دینا، اور یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرض معاف کر دینا، یہ اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر
قرض دار کو مہلت دے دی جائے، اس کا قرض اگر معاف کر دیا جائے، کتنی پیاری سعادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور رحمان کے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر آج کل ہم پیارے اسلامی بھائیو دیکھتے ہیں تو لوگ مجبور و تنگ دست قرض دار کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، وہ جہاں مل جائے اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، آئے دن اس کے گھر میں چکر لگائیں گے، دروازے بجائیں گے، باتیں سنائیں گے، بعض بے باک تو یہاں تک کہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے لاچار غریب اور بے بس شخص کی عزت کا جنازہ نکالتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں تنگ دست و مجبور قرض دار کے ساتھ نرمی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی قرض دار ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا قرض اگر تو معاف نہیں کر سکتے اسے مہلت دیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم مہلت دیں، مہلت بھی دیں، اگر ہو سکے اس کی ناداری، اس کی مجبوری، اس کی تنگ دستی ہمارے سامنے ہے، معاف کر دیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنا مال دیا ہے، معاف کر دیں گے، دنیا میں بھی اس کا اجر پائیں گے، آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اطہر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ اطہر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں انشاءاللہ پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے انشاءاللہ۔ چلیے جی، پہنچا دیں، آپ تصورات میں تو پہنچا دیں، انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے عاشقان رسول انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے، پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں، سرور کے سامنے سب حال دل بیان کروں، سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کروں، حال دل کبھی آنسو بہانے
سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے طیبہ بلا کے اپنا سگے در بنائیے طیبہ بلا کے اپنا سگے در بنائیے وادی صبا یہ کہنا پیغمبر کے سامنے وادی صبا یہ کہنا پیغمبر کے سامنے کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو ملائکہ کیوں روکتے ہو مجھ کو خلد سے ملائکہ اچھا چلو تو شافعِ محشر کے سامنے اچھا چلو تو شافعِ محشر کے سامنے دکھلا رہے ہیں سوکھی زبانیں حضور کو دکھلا رہے
زبان حضور کو پیاسے کھڑے ہیں ساقیے کوثر کے سامنے پیاسے کھڑے ہیں ساقیے کوثر کے سامنے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری وہ قبر سے کی روضہ اطہر کے سامنے وہ قبر سے کی روضہ اطہر کے سامنے پہنچو اگر میرا انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک اطہر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتداً کچھ تعارف لے لیتے ہیں، عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف لے لیتے ہیں، اور علم کا حصول بالخصوص اس حوالے سے آپ کی جو کوششیں رہی ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے شاہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور پیارے بندوں میں سے ہیں جی کہ جنہیں خصوصی طور پر مخلوق کی ہدایت کے لیے ہندوستان میں بھیجا گیا۔ آپ کے اگر القابات کی طرف دیکھیں تو جیسے آپ کو وارث النبی کہا جاتا ہے، عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے، جی اور اسی طرح سے سلطان الہند کہا جاتا ہے، واہ ان میں سے ہر ایک لقب کا پس منظر ہے۔ عطائے رسول اس وجہ سے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے ہندوستان میں تشریف لے جائیں اور وہاں مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ اسی طرح سے آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہند کے بادشاہ ہیں، ہند کے سلطان ہیں۔ جی میں قربان جاؤں کہ واہ خواجہ صاحب کی آمد سے پہلے بھی بہت سے بادشاہ گزرے، آپ کے بعد بھی بہت سے بادشاہ گزرے، لیکن ان کی حکمرانیاں صرف لوگوں کے ظاہر پر تھیں، بدن پر تھیں۔ لیکن خواجہ صاحب ہندوستان پاکستان کے وہ سلطان ہیں کہ جن کی حکمرانی مخلوق کے قلوب پر ہے، واہ واہ تو وہ دلوں کے سلطان ہیں۔ واہ اور آج بہت سے بادشاہوں کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن خواجہ صاحب کو دنیا جانتی ہے۔ بے شک۔ اور کسی انگریز نے جب خواجہ صاحب کی بایوگرافی لکھی، بادشاہوں کا تو معاملہ ایک الگ ہے، اگر اپنا ہی تھوڑا سا جو جن کی نسل سے چل رہا ہے، بندہ دادا سے اوپر اگر تھوڑا غور کرے نا، پر دادا اس سے اوپر تو نام بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، جی بالکل نام ہی بھول گئے، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج خواجہ صاحب کا بحمداللہ تعالیٰ نام لوگ جانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اور ایک انگریز نے جو بایوگرافی لکھی جی تو اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں جب ہندوستان کا سفر کیا
تو میں نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا کہ جو دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہے جی لیکن وہ پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ واہ 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 وہ واہ، اپنی قبر میں ہے لیکن اس کی بادشاہت اور سلطانی جو ہے وہ قبر سے بھی چل رہی ہے، کیا بات اور اس کا نام ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاہ صاحب، خواجہ صاحب کی زندگی کے بارے میں مزید ڈیٹیل عرض کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، واہ، اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بلا شک و شبہ ہندوستان پاکستان میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے جی وہ حضور سلطان الہند کی ہندوستان میں آمد ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آمد ہے، جی اور آپ نے اس ملک کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسپائر کیا ہے، انفلوئنس کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے اور آپ کے خلفاء کی وجہ سے یا آپ کے سلسلے کی وجہ سے دین کا بہت کام ہوا ہے۔ اب میں جیسے کچھ نام گنواتا ہوں، آپ ذرا سماعت کریں۔ ان میں سے ہر ایک نام جو ہے اس کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور بعض کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، تو وہ خود حضور خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے جو ہیں سوالی ہیں۔ واہ، جیسے حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضور قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ تعالی، واہ 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 واہ، ان کے خلیفہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کیا تعالی، بات ہے، ان کے خلیفہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اللہ تعالی، اکبر، پھر بابا صاحب کے ایک اور خلیفہ حضور علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جتنے بھی یہ خانوادے ہیں کیا بات ان کے ساتھ بلا شبہ لاکھوں بلکہ بعض کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، کیا بات، اور یہ سارے چشتی خانوادے جو ہیں یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہیں، اور ان خانوادوں سے، ان خانقاہوں سے مخلوق خدا کو فیض پہنچا ہے، انہیں اسلام کی دعوت پہنچی ہے اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ واہ، اب میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن میں ہیں، جی چونکہ میرا بھی علاقہ وہی ہے قریب کا اکاڑا، جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور بابا صاحب کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کم و بیش 750 سال ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کا اثر یہ ہے کہ اکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، عارف والا، بورے والا، قصور، ان علاقوں میں آج بھی لوگوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں نا، جی، ان میں کہیں نہ کہیں فرید ہوتا ہے، اچھا، جیسے غلام فرید، محمد فرید، علی فرید، واہ احمد فرید، حسین فرید۔ واہ، تو یہ بابا صاحب سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہے کیا بات، کہ جو صدیوں سے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ جب بابا صاحب یہاں تشریف لائے تو اس علاقے میں کفر تھا، آپ کے ہاتھ پر بہت سے قبیلوں نے اسلام قبول کیا اور آج تک ان قبائل کی نسلیں مسلمان ہیں، تو وہاں کے لوگ بابا صاحب کے احسان کو آج بھی مانتے ہیں کہ اگر ہم تک اسلام کی روشنی پہنچی ہے تو وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اثر ہے اس ہندوستان پاکستان کے معاشرے پر، کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہے گی۔ اس مختصر سے انٹروڈکشن کے بعد واہ، آپ نے جو فرمایا کہ کچھ علم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو، تو آپ عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، آپ ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے، بے شک، آپ سادات میں سے تھے، اور سادات بھی نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں آپ، واہ واہ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر بھی ہیں۔ واہ، آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 537 ہے، 537 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے، واہ، ہماری تاریخ میں جو بھی بڑا ہے جی، ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے۔ اس امت نے جس کو بھی اپنا پیشوا بنایا ہے
وہ علم دین کی روشنی سے منور ہے۔ واہ واہ، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کی ایک مثال ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی علم دین کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی۔ جی ابتداً آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، واہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر علوم دینیہ، علوم شریعہ کی تحصیل کے لیے آپ نے سفر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر سے جو ہے وہ آپ گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر بخارا اور سمرقند گئے ہیں۔ جی ہزاروں میل کا، ہزاروں کوسوں کا سفر طے کیا، جی اور وہاں جا کر علماء کی خدمت میں رہے، جی، اور وہاں سے علم دین حاصل کیا۔ کیا بات ہے، تو آپ عالم بھی بہت بڑے ہیں اور آپ صوفی بھی بہت بڑے ہیں۔ واہ تو اللہ تعالی ہمیں خواجہ صاحب کا فیضان نصیب فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتداً کچھ تعارف لیا، یوں کہیں کہ ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے پورے ہی اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے کیا اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں ایک اور ہوتا ہے خالد بھائی کہ علم دین کا حصول ایک تو یہ ہے جی، لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ روحانیت کا بھی ایک سفر ہے، روحانیت کی بھی ایک تلاش ہے۔ اچھا، پھر اپنے ایک مرشد کے پاس جانا، مرشد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پیری مریدی جسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے۔ تو مرشد کی تلاش اور روحانیت کا سفر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا تھا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطاء الرسول فی الہند کا تذکرہ خیر جاری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کے ساتھ یہاں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کہا کیا ہے بات، کہ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، واہ واہ، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دی۔ بجھانے نہ دیا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزید جستجو کی طرف بندے کو لے کر آتی ہیں، جی اور اگر وہ جستجو علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی جستجو کی جو کیفیت ہے وہ بڑی نرالی ہوتی ہے، اور جس کو بندہ تلاش کر رہا ہوتا ہے پھر وہ یوں سمجھے کہ درد دل کی دوا ہوا کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب علوم حاصل کیے، اور جس طرح سے عبدالواجد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ مسلسل اسفار کا سلسلہ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں جاری تھا، تو دل میں ایک درد بھی تھا، ایک روحانیت کی تلاش بھی تھی۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب مدینہ منورہ کا سفر ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی طرف جب کوچ کریں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دلی تسلی اور راحت کا سامان فرما دیں گے۔ اور پھر جب آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، سفر شروع کیا، تو آگے ایسا ہی ہوا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چلے ہیں جی بخارا سے اور حجاز کا سفر کیا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو راستے میں جب نیشاپور سے گزرے۔ اچھا، اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل اللہ کی یہ علامت رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں کہ جہاں وہ اللہ والے کا تذکرہ سنتے ہیں، جی جہاں کسی ایسے بندے کا شہرہ سنتے ہیں جو اللہ کی محبت کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے فیض حاصل کر لیں، واہ کیا بات، چاہے وہ حیات ہو جی یا مزار فائز الانوار میں ہو۔ واہ، آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے جو قافلے وقتاً فوقتاً سفر کرتے رہتے ہیں، جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست یہ ترغیب ہے جی کہ جس علاقے میں سفر کرے قافلہ، جی اس علاقے میں صاحب مزار اگر کوئی موجود ہے، کسی بزرگ کا مزار ہے، تو وہاں مزار شریف پر حاضری دی جائے۔ روحانی برکتیں اس سے جو حاصل ہوتی ہیں، جی اور صاحب مزار ہمارے ہاں وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولی ہے، ویسے صاحب قبر تو ہر انتقال کر جانے والا ہوتا ہے، جی لیکن صاحب مزار اسے ہی کہا جاتا ہے جس کی نسبت ولایت کے ساتھ معروف ہوتی ہے۔ جی تو جب ان کی طرف سفر کرتے ہیں، ولی کس کا ہے؟ یہ اللہ کا، اللہ کا ہے۔ کیا بات یہ ہے، نظر ڈالے گا تو بندے کو اللہ ہی کا محبوب ہے۔ واہ 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 واہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سفر کیا تو جب نیشاپور پہنچے اور ہارون کے علاقے میں پہنچے تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے یہ معروف ہستی تھے اور ان کا شہرہ تھا۔ جب ان کا شہرہ سنا تو
دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اتنی بڑی ہستی کے میں نام سن رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ سبحان خواجہ اللہ۔ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضری دی۔ یہاں آ کر ان سے ملاقات کی، ان کے چہرے کے خد و خال کے ساتھ ساتھ ان کے کردار میں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جھلک موجود تھی، اس نے آپ کا دل موہ لیا۔ اور پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کامل عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے اور پھر انہی کے ہو کر رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سفر نے اور اپنے مرشد کا ہو جانے نے در مصطفیٰ پر جانے سے روکا نہیں، بلکہ اب یہاں سے مستقل خدمت اور چل مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی حج ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ فرمائے۔ واہ حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں پھر یوں واقعات بھی ہیں کہ ایک تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں مستقل حاضر رہے، بلکہ حاضری کیسی مقبول ہوئی ان کی کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں جایا کرتے تھے، خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سامان اٹھائے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سفر ہوا کرتے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بڑا نرالا انداز ہے بزرگوں کی خدمت کرنے کا۔ آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کتنے اصحاب ہیں، جی لیکن ان کی شہرتیں دیکھیے، جی، کوئی صاحب الوسادۃ والنعلین ہے، واہ 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 واہ، پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کے پاپوش بردار ہیں، ہائے ہائے حضور ہائے، کے نالین اٹھانے کیا والے بات ہیں، ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ اٹھانے واہ، والے ہیں، کیا بات نبی ہے، پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واہ، کا کجاوا کسنے والے افراد موجود کیا ہیں۔ بات ہے، اللہ۔ اور مطلب اس طرف اگر بات کی جائے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں وہ صحابہ موجود ہیں جو صرف باوضو ہو کر ہی حضور کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ اللہ، ادب کا ایک یہ مقام واہ اور واہ، کیفیت ہوا کرتی تھی، اور امت کو جو ادب نصیب ہوا ہے جی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کے صحابہ کے طفیل ہی ہوا ہے۔ بے شک، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ راہ سلوک میں ابتدائی تربیت ہے، واہ، اور ابتدائی تربیت میں کیا ہے کہ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کا سامان اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں اللہ، خواجہ غریب کیا نواز بات ہے، رحمۃ کیا اللہ بات تعالیٰ علیہ چلتے ہیں۔ یہ واہ، وہ مقام ہے جب ایک خادمانہ شان کے ساتھ اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے، واہ، اور جب خادمانہ شان کے ساتھ اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے تو نتیجہ دیکھیے اللہ کریم نے ایسی حاکمانہ شان عطا فرمائی ہے واہ واہ کہ واہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر انور میں موجود ہے، لیکن لکھنے والے پھر بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو موجود تو قبر میں ہے اللہ اللہ۔ لیکن حکومت سارے ہند پر کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، اللہ۔ کو یہ نصیب ہو جائے واہ واہ واہ۔ اس کے پھر وارے نیارے ہوا کرتے ہیں۔ واہ، اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ ہے، اور ایسا مقام بھی آتا ہے کہ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ معین الدین میرا ہے اور مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ جب واہ، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے نیچے آتے ہیں، دونوں اللہ اکبر، افراد ساتھ ہیں، جی، خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں واہ، اپنے مرید خاص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ بلند کر کر جو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ معین الدین میرا ہے، تو اسے قبول فرما۔ اللہ، اللہ۔ اللہ، جب یہ دعا کرتے ہیں واہ تو واہ واہ۔ جو آواز آتی ہے وہ یہ آواز آتی ہے کہ یہ ہمارا بھی ہے، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ سبحان واہ، اللہ، واہ، واہ، اب انداز دیکھیے اولیاء کا کہ جہاں کوئی واہ، عزت و مقام والا معاملہ ہوتا ہے واہ۔ وہاں یہ اپنے مریدوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا بات اور اگر اس کو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑیں اور اس تعلق کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں تلاش کریں جی، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کے حضور معراج شریف پر حاضر ہیں سبحان اللہ۔ تو وہاں پر دیکھیے کیا بات ہے، التحیات للہ والصلوات واہ واہ، والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خاص حضوری کے لمحات میں بھی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب خاص ہے جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوا، اس قرب خاص میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا، واہ، اور یہی چیز اولیاء امت کو سکھائی گئی
کہ جب انہیں کوئی مقام ملتا ہے، جب انہیں کوئی ایسا لمحہ میسر آتا ہے جس میں دل کی یہ کیفیت ہو کہ اس وقت کی دعا قبول ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ اب میرا ہی سب کچھ بڑھتا چلا جائے، بلکہ اب وہ اپنے مریدین کو بڑھا بڑھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مولا، ہم نے اس نظام کے مطابق اور ان احکام کے مطابق ان کی تربیت کی ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، اب ہم ان تربیت کیے ہوئے افراد کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اب تو انہیں قبول فرما۔ واہ واہ کیا بات، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بھی قبولیت کی سند آتی ہے۔ بے شک یہاں بارگاہ خدا میں جب عرض کیا تو یہ بات جواب میں آئی کہ یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ حاضر اکبر، ہوئے ہیں تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف انہیں قبول فرمایا ہے، بلکہ قبول فرمانے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ اب تمہیں ہند جانا ہے اور ہند جا کر ہمارے دین کی خدمت کرنی ہے، واہ اور ارشاد فرمایا جاتا ہے وہاں جا کر جب تم ہمارے دین کی خدمت کرو گے تو تمہارے وجود کی برکت سے اللہ کریم بے دینی کو دور فرمائے۔ اللہ اللہ، اور وہ کیسا نظارہ ہے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح تفصیل سے گفتگو کی عبد الواجد بھائی نے، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے گمراہی دور ہوئی ہے، بے دینی دور ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے کفر میں اور ظلمتوں میں بھٹکتی ہوئی مخلوق کو اسلام کا نور اور اجالا عطا فرمایا۔ واہ واہ کیا بات ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، عطائے رسول ہے، اللہ یہ بہار چشت کا پھول ہے، واہ یہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالد بھائی کیا نے بات، بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، جی ان میں سے ایک پوائنٹ بہت خوبصورت تھا کہ خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ اچھا، فارسی میں کہتے ہیں ہر کے خدمت کرد مخدوم شد، ہر وہ شخص جس نے کسی کی خدمت کی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ اکبر، ہر کے خدمت کرد مخدوم شد، جو خدمت کرے گا ایک وقت آئے گا وہ مخدوم ہو جائے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بزرگی کے جو درجات ہیں، جی نیکی اور تقوی کے جو مراتب ہیں، جی، وہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ واہ
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بزرگ سے وابستہ کر لیں، وہ عالم دین ہوں، وہ کوئی شیخ طریقت ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، کوئی آستانے والے، کوئی خانقاہ والے ہوں، جی جو بھی باشرح لوگ ہوں اور دین کی نمائندگی کر رہے ہوں، جی تو ان کی خدمت کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ واہ، اچھا، خدمت کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جائیں کو نذرانہ پیش کر دیں، ان کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جانا اور ان کے مجمع کو کثیر کرنا، یعنی ان کے چاہنے والوں کی تعداد کو بڑھانا، یہ بھی خدمت ہے۔ اچھا، پھر آپ سر دبائیں، پاؤں دبائیں، یہ بھی خدمت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ اسے بھی جو ہے نا مخدومیت کا مرتبہ عطا کرتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، جو والد اور والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو یہ تو ضرور صلہ ملتا ہے کہ جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اس کی اولاد نے بچپن میں یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بابا یا ہماری اماں جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جس محبت، خلوص اور خدمت کا ان کا تعلق تھا، تو ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، تو لب لباب یہ ہے کہ خدمت کیجئے، جی اپنے سے بڑوں کی خدمت کیجئے، جی، تو اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بھی خدمت کی جائے گی۔ کیا بات ہے۔ یہاں ایک عبدالواجد بھائی، آپ نے جو بات شروع میں لی تھی نا کہ ایک انگریز نے جو جی لکھا اور جی، کہا سفرنامہ لکھا، سفرنامہ لکھا، اور جو اس نے بات کی، جی میں اس وقت ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہوتے ہیں وہ افراد کہ جن کی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، اللہ، واہ یعنی واہ، زندگی کا ایک بہت لانگ ٹائم، جو لانگ پیریڈ ہے، جی یہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي جی، اذکرکم، سبحان اللہ، واہ واہ میرا واہ، ذکر کرو پھر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ واہ واہ واہ، اب دیکھیں کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، جی، راتیں ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ واہ واہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر روز 2 قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ اللہ، واہ واہ واہ، اچھا، اللہ کا ذکر کیسا کیا کہ لوگوں کو وہ کہ جو غیر مسلم تھے انہیں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ، واہ وہ جو کل تک کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، انہیں دامن اسلام سے وابستہ کیا، اسلام کا نور عطا کیا، ان کی زبانوں پر بھی اللہ کا ذکر جاری کر دیا۔ انہوں نے اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کا علم دین حاصل کرنا، جیسے یہاں پر بات بھی ہو رہی تھی، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، روحانیت کے سفر کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی مقصود کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس طرف اتنا مگن ہوئے، ان کی ساری زندگی یوں گزری، اور پھر اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا سے تو چلے گئے، آج ان کی قبروں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر تم نے اگر دیکھنا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو کتابیں کھولو، تفاسیر کی کتابیں کھولو، تو تمہیں تفسیر میں پتہ چل جائے گا اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر دیکھنا ہے تو داتا حضور کے بارگاہ میں چلے جاؤ، ہاں، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہیں دیکھتی ہوئی تفسیر نظر آئے گی کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج رہتی دنیا تک ان کے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے لوگ مچل رہے ہیں، وہاں پر جا کر وہ ایسی بارگاہ بن گئی ہے کہ وہاں سے لوگ اصلاح پا کر نکلتے ہیں، یعنی آنے والا کسی بھی انداز میں آتا ہے، کتنوں پر کرم ہوتا ہے اللہ پاک کا، اور بزرگان دین کا جو فیضان نصیب ہوتا ہے، وہ کیسے فیضان نصیب ہوتا ہے؟ یوں ہی تو ہوتا ہے کہ بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کو نیکیوں کی طرف ذہن بن جاتا ہے، اب وہ نیکیاں کرنے لگ پڑے گا۔ اصل ہوتا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، اللہ پاک کی عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا یعنی ہر لمحہ یوں ہی ہوتا ہے کہ بس محبوب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ ہم نے ان سکھوں کا کیا کرنا، اس راحت کا کیا کرنا کہ جس میں محبوب راضی نہیں ہے۔ محبوب راضی ہے جس میں وہی کام کرنا ہے، محبوب راضی ہے سفر کرنا ہے، محبوب کے لیے سفر کیا، محبوب راضی ہے علم حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، محبوب راضی ہے کہ مرشد کی خدمت اسی میں لگ گئے، محبوب راضی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کہاں سے سفر کیا، وہ مدینہ پاک کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ سے حکم ہے خواجہ غریب نواز کو ہند میں آ جاؤ، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہند میں آ گئے، یہاں میرے حضور نے حکم کر دیا، محبوب راضی ہیں۔ یہ ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا کچھ عمل تھا نا. دیکھیں حدیث پاک ایک مضمون ہے, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے, اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ. ہمیں جو اولیاء کرام سے محبت ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ولی اللہ ہے. دیکھیں اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے نا کہ ولی, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا نام ولی ہوگا, ٹھیک ہے, صحیح. لیکن وہ عقیدت نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی کہا جائے نا یہ ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, تو ایک دم دل کھنچے گا ان کی طرف کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. اور پھر یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی محبت میں اور آپ چاہ کر بھی کسی کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتے, یہ اللہ محبت کو پیدا کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. واہ. ایمان لائے, اچھے عمل کیے, یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ کی رضا کے ساتھ عمل اچھے کیے, اب کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی شدید محبت کو پیدا کرتا ہے. اللہ. شدید محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی صفات کیسی, اللہ نے کیا کمال عطا کیا. اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قربان جائیں آپ کی سیرت پر. میں چاہوں گا طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کافی دیر سے, طارق بھائی کی میں زیارت کر رہا ہوں, اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. طارق بھائی آپ کے کچھ اوصاف بیان کریں تاکہ ان پیارے اوصاف کو ہم بھی لیں. مدنی چینل کے ناظرین جتنے عاشقان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, آج نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اوصاف لیں گے, ہم یہ سیکھیں گے اور سیکھ کر پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کیا ہیں آپ کے اوصاف, بیان فرمائیے کچھ. جی شاہ صاحب, اگر بات کی جائے اوصاف کی, جی جیسے کہ عبد الواجد بھائی نے ایک بات کہی کہ ہمارے پیشوا یا جو ہمارے بزرگ ہیں یا جن کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اہل علم ہوا کرتے ہیں اور وہ اہل علم ہیں. تو اسی طرح وہ اہل علم بہت سارے اوصاف سے متصف ہے. اگر میں یوں ذکر کروں کہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے, در حقیقت ایک جہت سے دیکھیں تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف ہی بیان ہوئے ہیں. آپ کی تحصیل علم یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف رہا. اسی طرح مرشد پاک کی خدمت یہ بھی آپ کا ایک نمایاں وصف رہا. پھر سفر کا سلسلہ, اور اس سفر میں ہی مرشد کا ملنا, پھر ان کے ساتھ سفر, اور پھر سفر مدینہ, اور پھر وہاں سے ہند کی طرف آنے کا بارگاہ رسالت سے حکم ملنا. اچھا, اس میں اوصاف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک چیز اور ذکر کروں گا جو آپ کے وصف میں ہی شامل ہے. سفر بھی آپ کے وصف میں ہی شامل رہا کہ آپ کا سفر رہا, اور تحصیل علم دین کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو آپ کو حکم ملا, آرڈر ملا, پیغام ملا, اس پر عمل کے لیے یہ جو سفر ہوا. بالخصوص اس سفر میں جو مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے اور مختلف مقامات سے بغداد معلیٰ, سمرقند, بخارا, ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے غزنی اور پھر اجمیر شریف تک کا جو سفر ہے. اچھا, اس سفر میں ہی ایک مقام سے گزرنا ہوا ہے. اور اگر بات کی جائے ملک پاکستان میں رہنے والوں کی, تو اس مقام پر بہت سے ہمارے احباب ہیں جنہیں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. واہ. وہ مقام ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک. تو حضور خواجہ غریب نواز کا یہ جو سفر تھا, جس سفر میں آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر آپ نے حاضری کا شرف پایا, اس مزار مبارک پر حاضری دی, اور ایک یہ انوکھا انداز تھا, مزار پر حاضری دی اور یہاں کچھ عرصے قیام فرمایا, عبادات ریاضات میں وقت کو گزارا, اور آپ کی بارگاہ سے فیض کو پایا. اور اس فیض کا ذکر جو ہے آپ نے جن اشعار میں کیا, بڑے ہی مشہور وہ اشعار ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. یہ کہے ہوئے اشعار, یہ کہے ہوئے یہ الفاظ جو ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر یوں کندہ ہیں, اور اگر یوں کہیں کہ ہر عاشق کی زبان پر بھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. وہ الفاظ کیا ہیں, لے لیتے ہیں ہم عطر بھائی سے. گنج بخشی
کر دو کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم کر کرم کر دو کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ یہ فارسی کے اشعار ہے. فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملہ رہنما. یعنی بارگاہ داتا میں حضور خواجہ غریب نواز عرض گزار ہیں کہ گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو فیض ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور، آپ کا جو فیض ہے یہ سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ جو ہے نور خدا کے مظہر ہیں، اور ناقصارا پیر کامل. جو ناقص لوگ ہیں، جی جسے آپ بات کی جائے ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے آپ پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں. ناقصارا پیر کامل اور کاملارا رہنما. ناقص لوگوں کے لیے تو پیر ہیں ہی ہیں. اب جو پیران عظام ہیں، مشائخ ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، جو خود کسی مرتبے پر ہیں، تو ان کے لیے آپ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عقیدت اور محبت بھرا انداز تھا. اللہ پاک ہمیں اس مقام کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور اس مقام کی بھی حاضری نصیب فرمائے جہاں پر آپ کا مزار اطہر ہے. اجمیر شریف کی بھی حاضری نصیب ہو، ذہ نصیب اور برکت نصیب ہو. تو بات تھی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کی. تو آپ کے اوصاف میں تحصیل علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے سفر، مرشد پاک کی خدمت، اور اس راہ تصوف میں، راہ طریقت میں جو ایک انداز رہا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مزید جو اوصاف کی طرف اگر نظر کریں تو ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور شب بیداری. اب قرآن پاک کی اس قدر تلاوت کرتے کہ دن اور رات میں 2 قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور پھر رات بھر تک آپ کا یہ شغف رہتا کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، رات کو عبادت میں گزارتے. عبادت و ریاضت کا یہ سلسلہ جاری رہتا، تلاوت قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پھر تلاوت قرآن ہی سے متعلق اور قرآن پاک سے محبت، یعنی قرآن پاک کی برکتیں کیا ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم دیکھتا ہے، قرآن کی زیارت کرتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی، یعنی اس کی جو آنکھوں کی روشنی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، یہ زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن کی یہ برکتیں ہیں کہ اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے جو قرآن کی زیارت کرتا ہے. کیا بات. یہاں ہمارے لیے جو درس ہے، جو میسیج ہے، جو پیغام ہے اس وصف سے، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے برکتیں حاصل کریں، اور اس تلاوت اور اس برکتوں کا ایک جو ہمیں دوسرا فائدہ پہنچے گا، یعنی یوں تو ثواب کے حوالے سے دیکھیں، نیک عمل ہے، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، اور دوسرا جو بینیفٹ ملے گا، فائدہ یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظروں کی حفاظت رہے گی. یہ اللہ والے کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی کے ساتھ عفو و درگزر اگر بات کی جائے، آپ کی وصف میں سے یہ ایک نمایاں وصف تھا. اور لباس کے اندر سادگی، آپ کے لباس میں زیادہ جس کو ہم کہنا ہے کہ فیشنیبل نمود اور نمائشی نہیں، بالکل سادہ لباس، اور ایک انتہا درجے کی آپ کے لباس میں سادگی تھی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو ہے نا، وہ کہا گیا کہ 2 چادروں پر مشتمل ایک لباس تھا جسے آپ زیب تن فرماتے، اور عاجزی انکساری یہاں سے ایک اور یہ ظاہر تھی کہ لباس میں پیوند بھی لگے ہوتے، مگر اتنی بڑی ہستی کبھی بھی اس لباس کے پہننے میں آر محسوس نہ کرتے. اچھا، یہاں 2 چیزوں کو مینشن کرنا ضروری ہے. ایک تو لباس ایسا ہو جو سنت کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ بہت زیادہ فیشنیبل لباس، اس سے بھی بچا جائے. اور دوسرا ہے کہ سادگی کا نام یہ نہیں ہے کہ لباس بالکل ہی آپ بولیں گے یار گندا لباس ہے بدلیں، یہ سادگی یہ نہیں ہے. سادگی یہ ہے کہ صاف ستھرا، جس کو ہم پاک صاف ستھرا لباس کہیں، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہونا ہے، تلاوت قرآن کرنی، دیگر عبادات اور ریاضت کرنی ہے. تو یوں جو ہے اہتمام رکھنا چاہیے کہ لباس صاف ستھرا بھی ہو اور سادگی پر مشتمل ہو. اچھا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف میں بڑا پیارا ایک وصف رہا، اس کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا ہم نے ذکر خیر سنا، حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے خدمت میں عرصہ گزارا ہے. ایک
طویل عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صفات تھیں یہ مومنانہ صفات تھیں, اور ان میں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی کے راز کو فاش کیا ہو, کبھی اللہ. کسی کے کیا کوئی بات. چیز جس کی آپ جانتے تھے جس کے بارے میں جی. کسی مومن کا مسلمان کا راز فاش کیا ہو, ایسا کبھی نہیں. اللہ کہ مسلمانوں اللہ کی پردہ پوشی واہ. یہ ایک ایسا نمایاں وصف تھا. اگر میں بات کروں کہ یہ آج کی اللہ کا انداز ہے. میں عرض کروں, آج کی اس جو ہم چھٹی شریف منا رہے ہیں, اگر یہ جو اوصاف بیان کریں ان اوصاف کو لیں اور ان اوصافوں میں سے بھی اس ایک وصف کو بھی مزید خصوصیت کے ساتھ ہم لے لیں, دوسروں کے راز فاش نہیں کرنے. آپ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر گھر سے ہی شروع کریں, معاشرے سے شروع کریں, خاندان سے شروع کریں, دوستوں میں شروع کریں. اچھا گھر کا تو چلیں شاید نہیں ہوگا, لیکن گھر والوں کے بھی بعض راز اپنے گھر والوں کو, عورت اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہے, مرد اپنے گھر والوں کو بتا رہا, تو یوں بھی یہ گھر ٹوٹنے کا ایک اندیشہ رہتا ہے. لیکن دوستوں کے راز دوسرے دوست کو, خاندان والوں کے راز دوسروں کو بتائے جا رہے ہیں, تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ معاشرے میں بگاڑ کتنا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ پیارا وصف اپنا لیں کہ راز ملا ہے, آپ کو پتہ چلا ہے, سینے میں دفن کر لیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سینے میں نا ایک بڑا سا قبرستان بنا لو, بڑا سا قبرستان, راز آئے دفن کر دو, نکالو نہیں. یہ راز جب نکلتے ہیں نا, لیکن سامنے والوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارا راز فاش کر دینا شاید ہمیں تو تھوڑی سی تسکین دے دے گا, لیکن آگے والی کی زندگی برباد ہو جائے گی. کسی کی زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک عافیت فرمائے. جو راز فاش کرنا یا کسی کی ایسی چیز جو آپ کو معلوم ہو گئی ہے, تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں سچ تو کہہ رہا ہوں, واقعی ایسا ہی ہے, بالکل ایسے میں بات کہی ہو نا جو سچ ہے. بھائی آپ جو کہہ رہے ہو سکتا ہے سچ ہی ہو, لیکن ہر سچ کو ہر جگہ بیان کرنا, جی یہ دیکھ لیجیے کہ اس بیان کرنے کو آپ کو کہ شریعت نے واجب کیا ہے کہ اس کو آپ بیان کریں, اور اس بیان کرنے میں پھر کتنوں کی دل آزاری ہے, کتنوں کی جو ہے وہ حق تلفی ہے, اس پر بھی ضرور غور کیا جائے. اور جو ہے وہ جو آپ نے نکتہ دیا, جو مدنی پھول یہاں سے ہمیں ملا کہ ہمیں اس وصف کو اپنا چاہیے. اچھا بہت سارے لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد ختم ہو جاتے ہیں گھر کے, معاشرے کے, آفیسز کے, اداروں کے, کمپنیز کے, اگر اس پہلو کو اپنا لیا جائے. عبد الواجد بھی کچھ فرما رہے ہیں. راز فاش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی سپیکر کھولے, مائک پہ اعلان کرے, یا بہت بڑا مجمع ہو اس کے اندر جا کے بات کرے. کسی ایک بندے کو بتانا بھی راز فاش کرنا ہے. یہ تو میرا خاص بندہ ہے نا, ہاں, میں اس کو بتائیے, اس سے تو کوئی چیز نہیں نہ چھپائی جاتی نا. یہی بات میں عرض میرا تو ہر چیز اس پر آیا بھائی, میرے دل کی ہر بات اس کو پتہ ہے, اب میں سے چھپاؤں گا کیا. اور اس کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ بس تمہیں ہی یہ بتا رہا تمہیں ہوں, بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور پھر وہ بھی آگے کسی اور کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اس کا بھی کوئی ہمراز ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر بعضوں کو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہمراز آگے موجود ہے. خیر سے پھر یوں ہی بات, جو عبد الواجد بھائی نے توجہ دلائی ہے, یوں ہی بات پھیلتے پھیلتے پتہ چلتا ہے کہ وہ جی ایک معاملہ ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ ایک بات تھی, نارمل سی بات تھی, لیکن وہ نا گھومتی گھومتی نا میرے پاس آئی. میں بھی حیران تھا یار یہ بات کیسے آئی. یہ تو ایک راز تھا. وہی والی بات ہے کہ ہر رازدار کا آگے کوئی رازدار ہے. اللہ پاک عافیت اس فرمائے. راز کا نام مقام ہے کیا, اس راز پہ پردہ رہنے دو. ہاں یہ راز تو پھر راز ہی رہے تو بہتر ہے. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں نے شعر آپ کی طرف بڑھا دیا. جب گھومتی بھی آتی ہے تو پھر غلو اور زیادتی کے ساتھ آتی ہے. وہ اصل کچھ ہوتی ہے, جب وہ گھوم کر پہنچتی ہے تو بندہ آخر میں یہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, یعنی یہ کیفیت نہیں تھی. بات کبوتر کی چلتی ہے, جب گھوم کر آتی تو وہ ہاتھی بن چکا ہوتا. اللہ. کیا بات ہے جی. 2 دن ہم بچوں کے لیے ایک سیگمنٹ کارٹون کا لے کر آتے ہیں. آئیے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. دادا اتنے سارے کبوتر. بیٹا یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے, جہاں ہم نے حاضری دینی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حمزہ بیٹا, یہ مزار جس ہستی کا ہے
ان کا نام حسن جبکہ معین الدین اور خواجہ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ حافظ اور عالم بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی واقعہ تو سنائیں۔ واقعات تو بہت ہیں، ایک جادوگر کا واقعہ سناتا ہوں۔ جادوگر کا واقعہ، واہ، سنائے نا۔ بیٹا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند اجمیر شریف میں تشریف لائے، آپ کی نیکی اور محبت دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آنے لگے۔ یہ بات وہاں کے بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے سب سے طاقتور جادوگر کو بھیجا تاکہ وہ خواجہ صاحب کو ڈرائے۔ جادوگر اپنے کئی جادوگروں کے ساتھ آیا اور طرح طرح کا جادو دکھانا شروع کیے۔ کبھی آسمان سے پانی برسائے، کبھی آسمان سے پتھر برسائے، کبھی آسمان سے آگ برسائے۔ مگر خواجہ صاحب نے اپنے محبت کرنے والوں کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا، جس سے یہ سب جادو کے اثر سے محفوظ ہو گئے۔ اچھا، پھر جادوگر نے دوسرا جادو استعمال کیا۔ دوسرا جادو وہ کیا؟ جادوگر نے اپنے جادو سے ہزاروں سانپ بلائے، جس سے لوگ گھبرا گئے اب کیا ہوگا۔ مگر جیسے ہی سانپ اس دائرے کے پاس پہنچتے فوراً مر جاتے۔ جادوگر جتنا جادو کرتا سب ناکام ہو جاتا۔ آخر میں جادوگر غصے میں آ گیا اور اب اس نے سب سے بڑا جادو کیا۔ سب سے بڑا جادو وہ کیا تھا؟ جادوگر ہوا میں اڑنے لگا اور بہت بلندی تک چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ گھبرانے لگے، مگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چپل کو اشارہ کیا، چپل اڑ کر جادوگر کے سر پر پڑنے لگی۔ جیسے جیسے چپل پڑتی وہ اسی رفتار سے نیچے آتا رہا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر اللہ کے اس ولی کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ جو اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی جادو اور طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بیٹا، کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے، اگر ممکن ہو تو قدموں کی طرف سے آئیں۔ قبر شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہے۔ ہلکی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے، السلام علیک یا ولی اللہ، یعنی اے اللہ کے ولی۔ آپ پر سلام ہو۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت، شروع اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اس ثواب صاحب مزار کی بارگاہ میں نظر کر دیں۔ نیز آپ اپنی دیگر نیکیاں بھی انہیں ایصال کر سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو واپسی پر الٹے قدموں پلٹیں تاکہ مزار شریف کو پیٹ نہ ہو۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے لیے یہ ایک بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے، بچے بھی سیکھتے ہیں اس سے، اللہ نے چاہا تو یوں بھی اس انداز میں بچوں کی ایک تربیت کا سلسلہ یہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔
ابو بہلول محمد زبیر اختاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے تعلق ہے میرا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی میں سوال یہ ہے، خواجہ غریب نواز کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ اور رات خان اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ ہمیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کوئی بھی منقبت سنا دے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ سب سے بڑا وصف خواجہ صاحب کے اوصاف میں سے جو سب سے بڑا وصف ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، واہ، یعنی نیکی کی دعوت، اور پھر خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ تو آپ نے مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ یہ آپ کے اوصاف میں سے سب سے نمایاں وصف ہے۔ بہترین ہو گیا جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد غفران عباس اختاری ہے، میرا تعلق وہاڑی پنجاب سے ہے۔ آج کے کھلے آنکھ صلی علی سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ کیا کہیں گے طارق بھائی؟ آپ کا جو سفر ہوا مدینہ منورہ سے یوں پھر بغداد اور سب جگہوں سے ہوتے ہوئے، اگر یوں کہیے کہ یہ سفر تبلیغ دین، راہ دین ہی میں تھا، اور جو اگر دوسرے انداز میں، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تبلیغ کا جو مرکز آپ نے جس مقام کو بنایا وہ اجمیر شریف تھا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال لیتے ہیں۔ رضا المصطفیٰ اختاری، خانوال سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بھائی؟ عطائے رسول تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ کو یہاں ہند بھیجا تھا، اور غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے بچپن سے ہی آپ کی غریب نوازی مشہور ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غریب نوازی پر کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی تھے آپ کہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور عید کی نماز کے لیے جیسے چہل پہل ہوتی ہے وہ ویسے ہی چہل پہل موجود تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیا لباس پہن کر عیدگاہ کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا، وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جو مخلوق خدا کی خدمت کا درد چھپا تھا نا، وہ بچپن سے ہی تھا، وہ دل میں موجود تھا۔ اب ظاہر ہوا، اپنے کپڑے اسے عطا فرمائے، اور پھر اپنا خود جو پرانا سا ایک لباس تھا وہ پہن لیا۔ بس ایک بندے کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، اس بچے کو وہ کپڑے پہنا کر پھر اسے اپنے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عیدگاہ لے گئے۔ یہ غریب نوازی جیسے ہی بچپن سے ہی آپ کی فطرت میں یا آپ کی عادت میں شامل تھی۔ بچپن میں بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جو سب خوش ہیں تو یہ غمزدہ کیوں ہے؟ غریب ہے تو اس لیے غمزدہ نہ رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے غم کا مداوع کیا، اور اس طرح کے کئی واقعات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں موجود ہیں۔ جب غریبوں نے آپ کی غریب پروری کو دیکھا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے غریب نواز ہونے کے نعرے کو بلند کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ سید صاحب، آپ اکثر فرماتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا شعر سنا دیں، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اس کو میں اب مزید اس کی کس طرح وضاحت کروں؟ دامن مصطفیٰ حضور کا کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم حضور کی امتی ہیں، یہی اللہ پاک کا احسان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں ہے، وللہ الحمد۔ اللہ یہ محبت بھی قائم رکھے اور اس میں کمی نہ آئے، اللہ کرے کہ یہ محبت بڑھتی چلی جائے، اور بس جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے نا، حضور کے امتی ہیں نا، بس اس سے وابستہ رہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہماری آل اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عرض تھی خالد بھائی سے، یقین مانے جمعرات کو تقریباً 8 سوا 8 بجے ان کی زیارت کی ہے۔ ہم ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جا رہے تھے تو یہ گزر رہے تھے، پھر رش دیکھ کر یہ دوسری طرف مڑ گئے نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ مدنی چینل پر اتنے حسین نظر نہیں آتے جتنے یہ حسین ہیں۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا دل میری جان مدینے والے، جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ سلامت رکھے جی۔ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، ہم سب کی محبتوں کے قرضدار ہیں، مشکور ہیں۔
اللہ کریم ہم سب کو جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہونا نصیب فرمائے. کیا بات ہے جی. اگلی کال لیتے ہیں. میں عبد الشکور کشمور سے بات کر رہا ہوں. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سب کے لیے اچھا ہو, سب کا اچھا چاہتا ہو, اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کا کیا کیا جائے؟ میں سمجھ نہیں سکا. میں بھی نہیں سمجھ. جو سب کے لیے اچھا ہو, سب کا بھلا چاہتا ہو, اچھا کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے خالد بھائی؟ اس کے ساتھ جو برا کر رہا ہے اسے کیا کرنا ہے, اسے سمجھ جانا چاہیے. جو اچھا ہے اس کو اپنی اچھائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. واہ کیا بات ہے, 2 جملوں میں آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض گزار ہوں. ثاقب شاہ جی سے سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو علم کا غبار ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں شاید یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں تھے, علم نہیں تھا, صرف کرامات کا. تو اس میں ارشاد فرمائیے کیا کوئی بغیر علم کے مطلب ولی بن سکتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا کیٹاگرائز فرما دیجیے گا تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے. عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے؟ ویسے شاہ صاحب سوال تو انہوں نے نہیں بڑھا رہا ہوں آپ کی طرف ذکر کیا. جی ایسے ہی ہے کہ کوئی جاہل بھی, یعنی کوئی شخص جو عالم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. صحیح. اور اگر کوئی شخص جس نے علم دین نہیں پڑھا وہ اگر اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے اسے علم عطا کیا جاتا ہے, پھر اسے ولایت کے مرتبے پہ فائز کیا جاتا ہے. تو جو ولی ہے وہ عالم تو ہے ہی, اگر وہ پڑھا ہوا نہیں بھی ہے تو اللہ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. کیا اور اس کی برکت سے وہ شریعت کی مخالفت سے محفوظ رہتا ہے. جی سبحان اللہ. واہ. اگلی کال دیجیے جی. محمد اشرف اتاری, مدنی چینل دیکھتے رہیے. میرا یہ سوال ہے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات تھیں اس وقت ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور اطہر بھائی آئے ماشاء اللہ کلام سنا دیں. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. ماشاءاللہ. اشرف بھائی نے ویسے کلام کی فرمائش اطہر بھائی سے کی مگر پڑھ خود بھی دی ہے. انشاءاللہ اطہر بھائی بھی پڑھ ہی لیں گے. بنیادی جو تعلیمات کا پیغام تھا یا مقصد تھا, اسے دیکھا جائے تو ان میں چند چیزیں نمایاں تھیں. مخلوق خدا سے محبت, خدمت خلق اور صبر و برداشت, اخلاص, اور سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. واہ کیا بات ہے جی. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبید رضا اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے, عجل عجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان, جزاک اللہ خیرا. آمین آمین بھائی, آپ کا. اگلی کال دیجیے. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے, میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آج خواجہ غریب نواز کی کوئی بھی منقبت سنا دیں, جزاک اللہ خیر. آمین, بہت شکریہ سید صاحب. الطاف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, سلام کریں. وعلیکم السلام. بلال اعظم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی, ہم بالکل ٹھیک ہیں. یونس خان بھائی, خالد بھائی کی آمد مرحبا, بہت شکریہ جی. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, دیگر عاشقان رسول نے کچھ میسیجز کیے ہوئے ہیں جو دعاؤں کی بھی میسیجز ہیں. اللہ پاک سب کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اطہر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو سرائکی زبان کی فرمائش تھی اس میں ایک پنجابی کا ایک شعر پڑھ کے تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے. آپ کو اختیار ہے. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, سد لو مدینے آقا, سد لو مدینے آقا,
نہیں نال میرے پر نہیں تسا تے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان
سرو سامان مدینے والے، جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، حرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کہاں سرکار دولت مانگتا ہو، کہاں سرکار دولت مانگتا ہو، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، جدھر دیکھو جب آقا آخری وقت آئے میرا، جب آقا آخری وقت آئے میرا، میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو، میرا سر ہو تیرا باب کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا طارق بھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اور آپ کا مزار پر انوار کہاں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک جو ہوا 6 رجب صحیح سن 633 ہجری صحیح مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین جو تھے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، نماز فجر کے لیے آپ تشریف لائیں اور نماز فجر پڑھائیں۔ کچھ جب وقت گزرا تو محبین آپ کے مریدین متعلقین جو تھے، تو انہوں نے جب حجرہ شریف میں جا کر دیکھا، دروازہ کھولا تو غم کا سمندر امنڈایا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ اچھا، اس وقت آپ جب وصال فرما چکے، دیکھنے والوں نے جو دیکھا اور حیرت انگیز ایک روحانی منظر دیکھا، وہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ تو یہ سمجھے کہ وہ نورانی خط تھا جو آپ کی پیشانی پر تھا۔ اللہ پاک حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت اطہر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے، اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے اجمیر شریف صوبہ راجستھان ہند میں ہے، اور عرس مبارک 6 رجب شریف جو آج کا دن ہے، یا عرس مبارک کا دن ہے، اللہ پاک ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے، اور حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے آپ کو بارگاہ رسالت سے جو بشارت ملی، اس کا صدقہ ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب۔ آمین آمین۔ آخر میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی کوئی پیغام؟ جی، حضور خواجہ صاحب کے ملفوظات میں سے جی کچھ چنے ہیں میں نے، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول سمجھے۔ اللہ اکبر۔ کہ بعض اوقات آدمی اس گمان میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میرا یہ عمل ہے یہ عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے
اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر مدنی چینل کے ناظرین آج ہم گفتگو سنتے رہے. آج کوشش کی ہم نے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کی جائے، آپ کی سیرت کی لیا جائے، آپ کے اسفار کو لیا جائے، علم دین کو لیا جائے، آپ کے شیخ کا تذکرہ ہوا وللہ الحمد. پھر آپ کے کچھ اوصاف بیان کیے کہ آخر میں ایک وصف عرض کرتا ہوں میں، اور پھر اللہ کرے کہ میں اور آپ اس وصف کو اپنا لیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے، یعنی اللہ کے خوف سے رویا کرتے. خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات فرمائی ہے. اسلاف کا انداز یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف لے کر آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان پیارے اوصاف پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو آگے پھیلانے والے بھی بن جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر دوران سلسلہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، ہم اسے توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا غنوں کا، غوث اعظم امامتوں کا غنوں کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ
صل